جو حج قبول ہوتا ہے، حج مبرور بولتے ہیں، وہ حج جو قبول ہو چکا، تو ایسا حج کرنے والے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ ایسے معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فسق و فجور سے دور رہا، گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ حج مبرور کا بدلہ جو ہے جنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، سابقہ پورے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جس طرح سے اس نے جو ہے ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس دن ماں نے اس کو جنم دیا، جس طرح سے وہ پاک صاف ہوتا ہے پیدائش کے دن، اس طرح سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے حج مبرور کے بعد۔ حج مبرور یعنی کہ مقبول حج، جو حج آپ کا قبول ہو گیا، ایسا حج۔ یہ اس کے بعد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ حج سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اسباب، ایک تو جو ہے اسلام ہے، اور دوسرا ہجرت کرنا ہے، اور تیسرا سبب جو ہے، بہت سے اسباب ہیں، انشاءاللہ کچھ اسباب کا آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ تیسرا جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں چوتھا چیز جو ہے گناہوں کی مغفرت کا جو سبب ہے، وہ ہے اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کا جواب دیا، اذان آپ نے سن لی، اذان کا جواب اسی طرح سے دو جس طرح سے مؤذن دے رہا ہے، جس طرح سے مؤذن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر بولو، آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولو۔ ہر کلمے کے ساتھ اسی کلمے کو آپ کو بھی دہرانا ہے، یہ مؤذن کے اذان کا جواب دینا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے، کہ اس وقت میں جو ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کلمات جس نے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اذان کے بعد۔ اور اذان کے بعد جو دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا، یعنی یہ اس دعا میں جو ہے اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانگا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ نبی کی سفارش ہمیں ملے گی، کب ملے گی؟ جب آپ اذان کے بعد اللہ کے نبی کے لیے آپ وسیلہ مانگیں گے تب۔ یہ اسی طرح سے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیتے ہیں، سابق گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں جو ہے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ امام آمین کہے ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ امام آمین زور سے کہے تب پتا چلے گا، یا امام آہستہ بولے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ جا کے اس کان میں پوچھیں گے، آپ بولے نہیں بولے، امام آمین بولے۔ آمین جب امام زور سے بولا تب مقتدی سنیں گے، تب نہ جواب دیں گے، بلا نہیں تھی آمین آہستہ۔ فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے تھے۔ بولتے فرشتے آمین زور سے نہیں بولتے، کیا بولا جاتا؟ فرشتے آمین زور سے بولتے، بول کے کہاں لکھے؟ آہستہ بولتے، آہستہ بولتے، زور سے بولے تو سنے آنا نا۔ فرشتے آمین بولے تو فرشتوں کی آمین ہمیں سنے آنا نا۔ اس طرح کا آپ کے سامنے سوال ڈالا جاتا، روزانہ فرشتے آواز دے رہے ہیں، اے وہ نیکوکار آگے بڑھو،
آگے بڑھو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، عمل کر کے آگے بڑھو، اور گنہگار رک جا گناہوں سے باز آ جا۔ یہ فرشتے نگاہ کر رہے، روزانہ آواز دے رہے، سنے آ رہی کسی کو نہیں آ رہی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنے نہیں آتی لیکن ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ جنت نظر نہیں آتی، جنت ہے۔ جہنم نظر نہیں آتی، جہنم ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، ہوا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن یہ وجود ہے ان کا، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور موجود ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ میں فرشتوں کو نہیں دیکھا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسولوں پہ، نبیوں پہ۔ ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آئے تھے اور یہ قرآن کو لے کر آئے تھے، ان پر قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ کل قبر کے اندر بھی جو 3 سوالات ہوں گے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوالات ہوں گے۔ یہ 3 سوالات کا جواب صحیح بندہ دے دیتا ہے تو اس کو چوتھا سوال ایک کیا جاتا ہے کہ بتا تجھے اس کا پتہ کیسا چلا کہ اللہ تیرا رب ہے اور نبی تیرے محمد ہے اور تیرا دین اسلام ہے، تجھے اس بات کا کیسے پتا چلا؟ تو وہ بندہ کہے گا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کو پڑھ کر کے میں نے دین کو سمجھا، نبی کو پہچانا اور اللہ کو پہچانا۔ یہ چوتھا سوال بھی قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو ہوتا جو 3 سوالوں کا جواب صحیح دیتا، جو صحیح نہیں دیا اس کو وہاں سے اس کا چیپٹر کھولو، فیل۔ ابھی کہیں کو چوتھا دے کے بھی کیا فائدہ؟ تو اس طرح سے وہ چوتھا سوال ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں جنات کا پکارنا ہمیں سوچنے نہیں آتا لیکن ہے، قبر میں مردہ جو ہے پکارتا ہے، اس کو عذاب جو دیا جاتا ہے، حدیث میں بات آتی ہے کہ جب اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، تو مردہ ایسا چیختا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ ساری مخلوق سنتی ہے اس کی آواز کو، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہے اور اس بندہ چیختا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے سنا، ہم خود ہی سے نہیں سن رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ آمین کا کہنا ہے ضروری ہے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسجد نبوی میں جب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آمین کہتے تو مسجد نبوی میں گونجتی تھی، مسجد گونجتی تھی۔ اور گونجتی کس چیز سے؟ جب آپ زور سے یہاں پر پکاریں گے، سارے لوگ ایک آواز میں سب لوگ جو ہے آواز لگائیں گے تو یہ بلڈنگ جو ہے گونجے گی۔ اب آہستہ دل میں آمین بولے تو کون سا بلڈنگ کو گونجنا ہے؟ تو اس طرح سے آمین جو ہے یہ زور سے کہنا چاہیے، صحیح حدیث کی روشنی میں ہے۔ اسی طرح سے کیا ہوا، آپ زور سے آمین بولے تو گناہ معاف ہوتے، ہاں آہستہ بولے تو ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ملنا، تو فرشتے بھی جو ہے بول رہے ہیں، تو لہٰذا تمہاری آواز کو فرشتے سن رہے، فرشتوں کی آواز تم نہیں سن رہے، لیکن جو ہے دونوں کی آوازیں مل رہی ہیں، تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ آہستہ بولے تو نہیں، زور سے جو ہے بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ایک سبب گناہوں کی معافی کا، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ کہیں گے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز میں کچھ گناہ معاف کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، آپ آمین بولنے کے لیے مسجد کو جانا، نماز پڑھنے، میں گھر میں بیٹھ کر خالی آمین 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 بولے تو تسبیح لے کو تو نہیں پتا کتنا، میں یہ اسپیکر لگا کر کے، مائک لگا کر کے آپ زور سے بولو آمین، فائدہ نہیں۔ کہاں بولنا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے،
مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ 3 نمازوں میں آپ آواز زور سے بولیں گے اور ظہر اثر میں آہستہ بولیں گے۔ اب ظہر اثر میں زور سے بولتا ہوں نہیں چلتا، وہاں پر آہستہ بولنا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کا طریقہ ہے وہاں آہستہ بولے، تجھے بھی بولنا آہستہ بولے۔ نہیں اللہ کے رسول میں یہاں پہ بھی زور سے بولتا ہوں نہیں، ہاں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، امت محمدیہ میں سے نہیں رہتا ہوں۔ نبی کی صحیح حدیث سامنے آنے کے بعد تو عمل نہیں کر رہا تو سمجھ تو نبی کی امت میں نہیں ہے، تو خارج ہو گیا امت سے۔ یہ نبی بول رہے ہیں من رغب فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی میں سے نہیں ہے مطلب نبی کی امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ربنا ولک الحمد یہ بھی جو ہے آپ کہیں، سمجھیے۔ اور ایک سبب وہ کیا ہے؟ ایسی 2 رکعت کا پڑھنا، ایسی 2 رکعت کا پڑھنا جس میں کوئی بھول چوک نہ ہو۔ کوئی 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھیے، بھول چوک کچھ بھی اس میں نہیں ہوئی، پورا جو ہے دھیان کے ساتھ، بلکہ جو ہے جستجو کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کو سامنے مانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ پہلے تو سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو سمجھے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے جو ہے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے سنت واجبات جو ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ صلو کما رأیتمونی، اس صلی کے مطابق اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نماز ایسی ہو تو اس میں جو ہے کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی سوچ نہیں آنا چاہیے، کوئی بھول چوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھے تو دوسرا سورہ بھول جاتے، کبھی دوسرا سورہ پڑھ جاتے تو سورہ فاتحہ بھول جاتے، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم بھول جاتے، کبھی جو ہے اتحیات میں کچھ بھول گیا، کبھی کچھ ہو گیا، رکعت بنتے شروع رہتا اللہ اکبر، جب تک خیال نہیں آتا، جب تک رکعت نہیں بنتے کوئی سوچ خیال نہیں آتا دل میں، اللہ اکبر رکعت بنتے چلو، ابھی جب پڑھتے رہتے پتہ نہیں اس لیے بھولتا سو میں پڑھی ہوں کہ نہیں پڑھی ہوں، کئی خیال آتا تیرا خیال کہاں ہے؟ ارے دکان میں آج کیا ہے، تاجر چلتی ہی نہیں کی دکان، وہاں پہ جانا ہے، باس کیا بولتا ہے کیا ہے گی، ہاں وہ کرنا ہے، ارے دعوت ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے کیا ہے گی، عشاء کی نماز ہے رو پڑھو، دعوت کہاں بھی نہیں جاتی، ہر چیز ارے اس کو خرچہ دینا ہے، دادا بنانا، پورے خیالات ہو 2 رکعت کہاں سے قبول ہوتی نماز ہماری۔ تو اس طرح سے نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو جس میں کوئی بھول چوک نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا دونوں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حجر اسود کو آپ نے چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، اور رکن یمانی کو، کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، 4 رکن ہیں، 4 کونے، اس میں سے 2 کونوں میں ایک کونے میں ہے حجر اسود، ایک کونے کو کہا جاتا ہے رکن یمانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجر اسود کو ہاتھ لگایا تھا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تھا، تو یہ دونوں کو ہاتھ لگانا جو ہے گناہوں کی معافی کا باعث ہے، گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے ایک بات، یہ بات آ گئی تو بتاتا ہوں کہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طواف کر رہے تھے تو وہ جو ہے ہر کارنر پہ جا کر کے اس کو ہاتھ لگا رہے تھے، ہر کونے پہ ہاتھ لگا رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے کہا اے امیر معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کہیں اور جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ ہر کونے پہ جا کر کے ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر برکت کا باعث ہے، کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر سارا کعبۃ اللہ ہی برکت کا باعث ہے، تو اس میں ہاتھ لگانے میں حرج کیا ہے؟ تو
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مقامات پر ہاتھ لگایا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن عباس تم نے سچ کہا۔ یہ صحابہ کی سنت تھی کہ نبی کا قول آ گیا، نبی کی حدیث آ گئی تو پھر اپنا منہ بند۔ یہاں پر پوری بخاری پڑھ کے سنا ہے بھی صحیح ہے مگر ان کے لوگوں سے غلط ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ حدیث کو اپنے فقہ اپنے مسلک پہ لانے کی کوشش کریں گے لیکن اپنے مسلک کو حدیث کے مطابق پیش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کہ اللہ ہماری ہدایت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ قرآن کی آیت حدیث آ گئی، صحیح حدیث آ گئی تو سر آنکھوں پہ لے کر کے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہی جو ہے اسلام کا تقاضا ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے لیے اکٹھا ہونا، اللہ اکبر، یہ بات آئی۔ دیکھیے اس بات کو آپ عام کیجئے، حدیث کو عام کیجئے، لوگوں میں پہنچائیے، سنائیے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قوم ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اکٹھے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، یہ مجلس ہماری اللہ کے ذکر کے لیے کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے، کوئی ووٹ موٹ نہیں مانگا جا رہا ہے یہاں پر، یہ اللہ رسول کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایسی مجلسیں جہاں پر بھی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں بٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس والوں کی بخشش کرتے ہیں۔ ایسی مجلسوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، فرشتے اس کو چوطرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو علم ہے، اس کے باوجود مصلحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم تیرے بندوں کے فلاں مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے دین کی باتیں ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی پہ درود پڑھا جا رہا تھا، یہ ایسی مجلس سے ہم آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے جنت کو دیکھا، بہرحال یہ لمبی حدیث ہے، اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جنت چاہتے ہیں۔ وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں ان کی مغفرت کر دیا، ان کی مغفرت کر دیا، ان کی مغفرت کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو وہ مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا، کوئی ایسی جا رہا تھا آ کر کے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ وہ مجلس کی برکت ایسی ہے، میں اس کی بھی مغفرت کرتا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مجلسوں کے، اس مجلس میں بیٹھنے سے ہم کتراتے ہیں، ہم کتراتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ دین کی بات ہو رہی، آئیے آپ عالم چھوٹا ہو عالم بڑا ہو، یہ مت دیکھو کہ عالم کون ہے، عالم پیس ٹی وی میں کام کرنے والا ہے یا پھر جو ہے وہ دوسری کوئی ٹی وی میں کام کرنے والا ہے۔ پیس ٹی وی والا ہے تو مجموعہ زیادہ جو ہے جمع ہو جاتا ہے، ایک معمولی عالم آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے تو اس کی جو ہے بیان سننے کے لیے لوگوں کی تعداد کم ہوتی۔ کیوں؟ پیس ٹی وی سے کیا ملتا آپ کو؟ بھائی وہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اس سے میرے اعتراض نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ثناء اللہ مدنی صاحب آئے تو یہاں پر کتنا مجموعہ آ گیا تھا، کتنا مجموعہ، سارا حال جو ہے وہ بھر گیا۔ کیوں بھرا؟ آپ ان کی بات سننے آئے کہ یا ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے؟ بات سننے کے لیے جائیے، ثناء اللہ مدنی وہ بڑے عالم ہیں، ان کا بیان سننے کے لیے سے جائے۔ اللہ ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا نہیں، ان کو ٹی وی میں دیکھے نا ہم اصل میں دیکھ سکتے ہیں، ایسا سوچ کے جائیں گے تو آپ کو جو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے دین کی مجلس جہاں قرآن و سنت کی بات چلتی ہے تو اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے کوشش کیجیے۔ پتہ نہیں کب کس کی زبان سے کیسے الفاظ نکلیں گے اور ہمارے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہماری کایا پلٹ جائے گی۔ کبھی بڑے بڑے عالم سے کوئی بات نہیں نکلتی، معمولی چھوٹے آدمی سے کوئی ایسی بات نکل جاتی کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں درخواست ہے ایسے مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھائیے اور اپنے دوست احباب کو لائیے، یہاں بٹھائیے، اجر و ثواب کمائیے۔ یہ دنیا کمانے کے پیچھے ہم ساری زندگی لگا دے رہے ہیں، ساری زندگی ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری پیریں جو ہے قبروں کے اندر چلے گئے، لیکن ہم یہ دکانداری ہم
कमाई के पीछे पड़े हुए हैं। अरे ये कमाई तुम्हारी कहीं नहीं जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। दुनिया की मिसाल बताई जाती कि दुनिया की मिसाल ऐसी है, ये दीन जो है ये लाइट है, रोशनी है, दीन लाइट है, ये दुनिया तुम्हारा साया है। साया जो आदमी का हर एक का साया जो पड़ता है जमीन के ऊपर, वो साया दुनिया है। और ये लाइट जो है ये दीन है। तुम लाइट की तरफ जाओगे, दीन की तरफ जाओगे तो साया तुम्हारा पीछे पड़ेगा, और वो साया दुनिया है। तुम दीन की तरफ जाओगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये साया कभी तुमसे छूटता नहीं, साया कभी दीन छूटता नहीं। तुम ये दीन को पीछे रखो, इस लाइट को पीछे रख के इधर जाओगे तो फिर जो है वो साया तुम्हारा पीछे हो जाता है। हाँ, एक तो साया आगे हो जाता है। तुम दीन को पीछे कर लेंगे तो दुनिया तुम्हारे सामने आएंगी। अब दुनिया को पकड़ने की कोशिश करोगे तो साये को कभी भी नहीं पकड़ सकते। हाँ? कभी साये को कोई पकड़ सका? नहीं पकड़ सका। तुम दीन की तरफ जाओ, ये दुनिया तुम्हारे साथ साथ आएगी, कहाँ नहीं जाती है। और तुम्हारे तकदीर में, मुकद्दर में जितना लिखा है वो मिल के रहेगा। तो ये मेरे भाइयों, तो ये गुनाहों की मजलिस, ये गुनाहों के जो है मग़फ़िरत का सबब है। ऐसे मजलिसों में अपने आप को बिठाना, अपने आप को बिठाना मग़फ़िरत का सबब। पता नहीं कौन सी मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत करती। इसी तरह से बीमारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की तरफ वही करता है कि मैंने बंदे को अपने बंधनों में से एक के साथ जकड़ लिया। जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से बोलते हैं कि मेरे बंदे को मैंने अपने बंधनों में से एक बंधन में जकड़ दिया। ये बंधन क्या है? जो भी बंधने हैं, जो मुसीबतें, जो तकलीफें, जो परेशानियां आती हैं, ये बीमारी भी जो है एक ऐसा बंधन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जकड़ देते हैं, बंदे को जकड़ देते हैं। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जकड़ दिया है, अगर मैं उसकी रूह कब्ज कर लूंगा तो उसको माफ कर दूंगा। अगर उस बीमारी में अगर मैं उसकी रूह कब्ज कर लूंगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। हाँ, और अगर उसे शिफा दूंगा तो वो बीमारी से इस तरह उठेगा कि उसके पास कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है और नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। बीमारी में ये इसका मतलब ये है कि आदमी बीमार, कोई ऐसा मुशरिक आदमी बीमार पड़ा तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जो है जो छोटे छोटे गुनाह है, सगीरा गुनाह है, वो पूरे माफ होते हैं। बताया जाता है कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से माफ होते हैं। आदमी शिर्क से बचा हुआ है लेकिन बीमारी में मुब्तला हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ करते हैं। एक रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों को नहीं भेजते मगर उसके गुनाह माफ करके, गुनाहों को बीमारी में मुब्तला करके उसके गुनाहों को माफ किया जाता है। कोई बीमारी में मुब्तला है, कितनी लंबी उम्र तक वो बीमार है तो उतने उस हिसाब से उसके गुनाह माफ होते हैं। एक कांटा पैर में नहीं चुभता, एक कांटा पैर में नहीं चुभता, लेकिन अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करते हैं। गुनाहों को माफ करके कांटे को चुभाते हैं, वरना नहीं। कांटा चुभाते तो समझो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गुनाहों को माफ किया। यानी कि बीमारियों का आना भी एक किस्म से नेमत है। ये नेमत का मतलब ये नहीं कि अल्लाह मुझे बीमारी दे दे, दुआ कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं। बीमारी को मांगना नहीं है, बीमार हो तो शिफा मांगना है, लेकिन बीमारी को मांगना नहीं है, मौत को मांगना नहीं है। तो बहरहाल बीमारी के जरिए भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन को बीमारी लाहक होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जिस तरह भट्टी जो है लोहे के मैल कुचेल को दूर कर देती है। आग की भट्टी में आप लोहे को डाल लेंगे तो वो लोहे की जो मैल कुचेल पूरा दूर करके जो है वो पूरी अंगार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लोहा पूरी तरह से उसको साफ कर देता है। उस तरह से जो है ये बीमार के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला जो है धो डालते हैं, उतना जो है उसका सफाई उसकी हो जाती है। इसी तरह से अब ये जहन्नुम से भी जो है अल्लाह तबारक व तआला नजात देते हैं, जहन्नुम से नजात मिलती है।
गुनाहों की माफी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से नजात देते हैं। अब जहन्नुम से नजात कैसे मिलती है उसके भी असबाब जो है इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि मखलत के असबाब की तरह जहन्नुम से नजात के भी असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं, और वो असबाब क्या हैं वो हम देखने की जो है कोशिश करेंगे। जिसकी 3 औलाद है, जिसके 3 बच्चे हैं और वो मर जाए, 3 बच्चे हैं वो मर जाए, तो उस पर बंदा सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। हाय वावेला ना करें, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत थी और अल्लाह ने ले ली। ये जो हम अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं हूं, अनानियत इंसान जताता है। ये तू नहीं है, ये तू तेरा नहीं है, ये जिस्म तेरा नहीं, ये रूह तेरी नहीं, ये माल तेरा नहीं, ये कुछ भी तेरा नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है। और तू बिका हुआ इंसान तू बिका हुआ है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मालों को और तुम्हारी जानों को खरीद लिया। हम बिके हुए हैं। खरीद लिया किस चीज के एवज में? जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में तुम्हें जो है खरीद लिया गया। ये तुम अपने आप को बड़े तन के अकड़ करके जाते हो, ये कुछ नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तेरी सांसें टूट जाएंगी, अरे तू बेबस हो जाएगा, तू अपनी हाथ को नहीं उठा सकेगा। मौत जब आ गई, सांस उखड़ गई तो खत्म, तेरा अकड़ना गया। तेरी शान और शौकत, तेरी अय्याशी, तेरी बदकारी, तेरा माल, तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरा ओहदा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। अल्लाह ने दिया और अल्लाह ले लेगा एक दिन। इसीलिए मेरे भाइयों, हाय वावेला ना करें। अगर कोई अपनी औलाद मरती है तो उस पर जो है आप सब्र करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 3 औलाद को दफन किया हो, अल्लाह उस पर जहन्नुम को हराम कर देता है। जहन्नुम को हराम कर देता है, जहन्नुम में जाने का सवाल ही नहीं रहता। शर्त क्या है कि आप उस पर सब्र करेंगे, हाय वावेला नहीं करेंगे। और 3 बहनों या बेटियों की अच्छी तरह तरबियत करना। अगर कोई जो है अपनी 3 बेटियों की अच्छी तरह से तरबियत किया, अच्छी तरह से तरबियत करके अच्छी तालीमात उसको दे करके अच्छी जगह उसकी शादी कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देंगे, उसको जन्नत मिलेगी। जहन्नुम से नजात, जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी उसकी बेटियां, जहन्नुम से जाने के लिए आड़ बन जाएंगी। 3 बेटियां या बेटियां नहीं, आपके 3 बहनें हैं, आप उन 3 बहनों की तरबियत अच्छी तरह करिए, 3 बहनों की अच्छी तालीम दे दिए, उनको अच्छी जगह शादी कर दिए, तो भी वो भी उसके लिए भी जो है वही हुक्म है जो है बेटियों के लिए हुक्म है। यानी बेटियां नहीं है, किसी के बहन है